اب بات کرتے ہیں احسن شاہ کی۔ احسن شاہ 2010 میں دوستی کی امیر بالاج کے ساتھ۔ یہ اس کا کوئی بچپن کا دوست نہیں تھا اور اتنا کوئی اس کے پاس پیسے وغیرہ بھی نہیں تھے، کمپیریٹیولی بالاج کی طرح بہت زیادہ امیر نہیں تھا۔ اس کو انڈر ورلڈ کے ڈانس کے ساتھ بیٹھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو اس نے بالاج کے ساتھ دوستی کر لی۔ جب اس کا مرڈر ہو گیا تو سید احسن شاہ جو ہے انہی کے گھر میں جا کر، جس طرح ایک فلمی سین ہوتا ہے نا کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ اسی جنازے میں بھی شامل ہوتا ہے، وہ رو بھی رہا ہوتا ہے اور پولیس پر وہ پریشر بھی ڈال رہا ہوتا ہے اور کچھ انٹرویوز بھی دے رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ تو بہت زیادتی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے۔ اور یہ آپ اس کا ایک انٹرویو دیکھیے جو کہ اس کے مرڈر کے بعد وہ دے رہا ہے، کہیں سے بھی آپ کو اس کے چہرے پر کوئی غم، دکھ، تکلیف، رنج نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیا کیا رہے ہیں یہ آپ ذرا اپنی سماعتوں سے سنیے۔ کہ 2 بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک 5 سال کا ایک 4 سال کا ہے، تو وہ بچے تو آنکھ بھی نہیں کھلی، یتیم ہو گئے یار، کسی کا تو کچھ بھی نہیں گیا۔ بس اس کی بھی کوئی عمر تھی جانے کی، 30 سال عمر تھی، کیا عمر۔ ایک انصاف دنیا، یہ وہ اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، یہ قتل چھپا نہیں رہتا، یہ ننگا ہو ہی جائے گا۔ اب آپ یہ خود اندازہ لگائیے کہ یہ بات کر رہا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور یہ بچے بھی آپ اپنی اس کی سکرین پر دیکھیے کتنے پیارے پیارے ہیں، اور یہی وہ شخص ہے جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، گاڑیاں استعمال کرتا، پروٹوکولز کو انجوائے کرتا، اس کے ساتھ نہاتا، ایون ایک ندی کے کنارے پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، اور وہاں پر یہ سید احسن شاہ نے جو ہے اپنے ٹک ٹاک پر ویڈیو لگائی ہوئی ہے کہ کاش جو ہے وہ تم واپس آ جاؤ۔ مطلب وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتا ہوگا۔ ایک یہ دیکھیے وہ اپنی چھت کے اوپر ہی واک کر رہا ہے، دشمنداری تھی، باہر کہیں پر جا نہیں سکتا تھا، چھت پر ہی واک کر سکتا تھا، گھر میں ہی اس نے جم بنایا ہوا تھا، یہ اس کی وہاں پر بھی ویڈیوز بنا رہا ہے۔ مطلب اس کا اس کے گھر میں بھی احسن شاہ کا کتنا آنا جانا تھا اور وہ اس پر کتنا زیادہ ٹرسٹ کرتا تھا، اور اس نے اس ٹرسٹ کا یہ جواب دیا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی یہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو میں نے آپ کو جس طریقے سے پہلے بتایا یہ فائنینشلی اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اس کی ماں بھی بالاج کی احسن شاہ سے ایک بیٹوں سے بڑھ کر محبت کرتی تھی، محتسب بھی اس کو بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا، تو اس نے کہا کہ 5 کروڑ روپے کی دہاڑی تو اس کی سپاری لے کر جو ہے وہ لے لی جائے، اور جب یہ مر جائے گا تو اس کے بعد جو سارا کا سارا بزنس ہے وہ میرے پاس آ جائے گا۔ اب یہ والی بات کی حقیقت بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سی آئی اے پولیس کے باوثوق ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شوٹرز آئے تھے انہوں نے خالی بالاج کو قتل نہیں کرنا تھا، ان کا ارادہ تھا کہ اس شادی میں ان دونوں بھائیوں کو مرڈر کر دیا جائے تاکہ خاندان ہی ختم ہو جائے اور آگے جو دشمنی ہے ان کی باقی گروہوں کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کی تمام دولت کا جو والی وارث ہو وہ یہ شخص خود بیٹھ جائے، کیونکہ یہ اگر 14 سال سے اس کے ساتھ تھا تو اس کو پتا ہوگا کہ اس کے اکاؤنٹس کہاں ہیں، یہ کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں کیسے کیسے کرتے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد اس نے بہت سی ویڈیوز لگائی ہیں، یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں لوگ جو ہیں کامنٹ سیکشن میں اس پر تھو تھو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دوستی جیسے مقدس رشتے پر تم نے جس طرح کی آنچ رکھی ہے تو دوستی کے نام سے ہی لوگوں کو جو ہے اب ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد لاہور انڈر ورلڈ کے جتنے بھی ڈونز ہیں انہوں نے اپنے ارد گرد اور سب سے قریب رہنے والے لوگوں سے ہی وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کسی کا بھی مرڈر کر سکتا ہے۔ اور یہ تمام کی تمام جو معلومات ہیں ہمیں سینئر صحافی توفیق بٹ صاحب ہیں ان کے ذرائع سے بھی پتہ چلی، پھر ان کو ہم نے ریکنفرم بھی کیا۔ یہ تمام کا تمام معاملہ ہے جو کہ میں سمجھتا تھا کہ پورے پاکستان کے سامنے ہم رکھیں۔ آج کل دوستیوں کا، محبتوں کا، خلوص کا یہ ریوارڈ لوگ دیتے ہیں کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید دیتے ہیں، اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان جو کہ کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ بدماشی نہیں چاہتا تھا، یہ اس کا دعویٰ تھا، لیکن اس نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے باپ کے تمام دشمنوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور ایک انٹرویو میں اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے باپ نے، ٹیپو ٹرکوں والے نے تو ساری زندگی اپنے دوستوں کی خاطر جو ہے وہ دشمنیاں مول لیں اور دوستوں کی خاطر ہی وہ جنگ لڑتا رہا، اور آخرکار اس کو ریکی کر کے مرڈر کر دیا گیا لاہور ایئرپورٹ پر۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے دادا تھے بلا ٹرکوں والا جس کا بڑا ایک اثر و رسوخ تھا، اس کو اس کے ملازموں نے وہ پانی اپنے باہر صحن میں لگا رہا تھا اپنے ڈیرے پر، اس کو قتل کر دیا گیا۔ نہ ان کے ساتھ ملازموں نے وفا کی، نہ ان کے باپ کے دوستوں نے اس کے ساتھ وفا کی، اور اب اس تیسری نسل میں اس کے بھی دوست نے
نے اس کے ساتھ دغا کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیے، وفا نام کی چیز ہم ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد ہم ان لوگوں کے جستے خاکیوں کو قبروں میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے نشان عبرت بھی ہے۔ اس کیس کی مزید انویسٹیگیشنز کیا کیا ہوں گی، کیا کیا معاملہ سامنے آئیں گے، وہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تھینک یو۔